آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ سب سے پہلے اللہ کو کیا پسند ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لیں۔ کیسا ایمان لیں؟ آمنت باللہ، ایسا نہیں کہنا صرف کہ ہم اللہ پر ایمان لیں، بلکہ ہمارا عمل اس بات کی گواہی دے کہ واقعتاً ہم اللہ پر ایمان لے آئے۔ ہمارا قول صرف نہ کہے، زبان نہ کہے، بلکہ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا غرض کی زندگی کے سارے اصول اس بات کی تصدیق کر رہے ہوں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب حضرت عائشہ سے پوچھا گیا تھا تو حضرت عائشہ نے کیا جواب دیا تھا کہ چلتا پھرتا قرآن ہے۔ آپ اور میں ایمان کیسے لے آئیں گے؟ یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو بتاتے پھروں میں بھی ایمان لے آئی ہوں، اللہ پر ایمان لے ہوں، اللہ کے رسول پر ایمان لے ہوں۔ تم نے مجھے کیا سمجھا ہوا ہے؟ اگر وہ آپ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آتے، آپ کے عمل سے، آپ کے اٹھنے سے، آپ کے بیٹھنے سے، آپ کے نمازوں سے، آپ کی عبادت سے، ہر چیز سے نظر آتا، تو اگلا آپ کو کبھی کوسچن کرتا ہی نہیں کہ آپ پر اللہ پر ایمان ہے یا نہیں ہے۔ اگر کسی نے آپ کے اوپر کوسچن اٹھایا ہے تو یہاں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ہم صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لیتے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا کیا ہے کہ جیسے انہوں نے کہا ویسے ہم نے کرنا ہے۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ اللہ کے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، جسے آج ہم کچھ سمجھ بھی نہیں رہے۔ ہم ساری نیکیاں کر رہے تھے، پچھلی بار بھی میں نے بتایا کہ جہاد جیسے عمل کو کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں۔ سارا دن بیٹھ کر دکانوں کے اوپر کمائی کرتے ہیں، رات کو کس نے جہاد کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے مال نکالا؟ اپنے گھر بار کے لیے لے کر آئے، گھر بار کے اوپر خرچ کیا۔ جہادی راستوں کے اوپر روزانہ کس نے خرچ کیا؟ جہاد کے لیے کس نے نکالا اپنے آپ کو؟ نہ خود نکلے نہ مال کو نکالا۔ اللہ رب العزت کے پیارے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد اللہ کو کون سا عمل پسند ہے؟ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اور پھر پوچھا گیا پھر کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور۔ حج مبرور کس کو کہا جاتا ہے؟ جس میں کوئی گناہ نہ کیا جائے۔ جیسا کہ ابھی بتایا گیا نا، جب حج کا احرام باندھ لیں تو کوئی گناہ نہیں کرنا، کوئی بے حیائی کی باتیں نہیں کرنی، کوئی شہوانی فعل نہیں کرنا، کوئی نافرمانی کا کام، کوئی جھگڑا نہیں کرنا۔ جب ہم نے اس طرح سے حج کیا اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے تو اس حج کو کیا کہا جائے گا؟ حج مبرور کہا جائے گا۔ تو یہ عمل تیسرے نمبر پر ہے۔ تو اگر ہم آج یہ سوچتے ہیں کہ حج کے دن ہے، حج کا سیزن ہے، مجھے بھی جانا چاہیے، اس سے پہلے جو دو عمل ہے وہ تو کروں، وہ بھی اللہ کو بڑے پسند ہے۔ سب سے پہلا عمل اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ کیسا ایمان لاؤ؟ صبح ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق، رات ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق، کھانا پینے کا انداز ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق۔ یہ نہیں کہ امیر ایسے کھاتے ہیں، اب یہ تو غریب کھاتے ہیں، اب کون چمچ کے بغیر کھانا کھائے، کون اپنے آپ کو نزاکتوں میں نہ ڈالے، بھئی اب تو ہم بڑے لوگ لگیں گے، اس طرح سے کھانا کھائیں گے۔ ایک کے گلاس سے دوسرا گلاس پانی پینے والا، میں اس کے گلاس میں پانی کیوں پیوں؟ ان کو کیسے پتا چلے گا کہ میرا سٹیٹس کیا ہے؟ نہیں، ہمارا سٹیٹس اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ ہمارے سٹیٹس میں یہ چیز نظر آنی چاہیے، یہ نہیں نظر آنا چاہیے کہ میں امیر ہوں، میں بڑی اعلیٰ ہوں، میں اس طرح کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتی، اس جگہ پر نہیں بیٹھ سکتی، اس محفل میں نہیں بیٹھ سکتی، یہ محفل میرے شایان شان نہیں ہے۔ ہاں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہوئے میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ جہاں گانے کی محفل سجی ہے وہاں میرے شایان شان محفل نہیں ہے۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے اس محفل کو میں چھوڑ دوں گی، کس لیے کہ یہ میرے شایان شان نہیں ہے، یہ میرے سٹیٹس سے میل نہیں کھاتی کہ میں کہہ رہی ہوں ایک طرف اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتی ہوں، دوسری طرف میں ایسے کلچر میں بیٹھوں، ایسی محفل میں بیٹھوں جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہو۔ تو یہ کیسا ایمان؟ تو انشاءاللہ العزیز ہم اپنے ایمان کے لیول کو چیک کرتے ہوئے اپنی محفلوں کو بہتر کریں، کیونکہ صرف کہہ دینے سے ایمان لانا نہیں ہوتا، بلکہ آپ کا ہر خوشی، آپ کی ہر غمی، آپ کا ہر انداز، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا خوشی غمی، اس کے اندر سب کچھ نظر آئے کہ آپ واقعتاً اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکے ہیں۔